أستغفر الله وأتوب إليه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد ہمارا یہ جو 6:45 تک یہاں بیٹھنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ تعالی
ہم اس ارادہ کے ساتھ بیٹھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہمارا یہ بیٹھنے کا جو مقصد ہے وہ محبت الہی کا حصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں نصیب ہو جائے اور ہم اللہ رب العزت کا ذکر کرنے والے بن جائیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے، اللہ رب العزت کے سامنے آرزویں کرنے والے، اور 24 گھنٹے کو اللہ کی یاد میں گزارنے والے بن جائیں۔ یہ ہمارا مقصد ہے، اس نیت سے ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ میری جتنی بھی بات ہوگی اسی کے گرد ہوگی، ایک بات بھی اس سے کہیں اور نہیں ہوگی۔ آپ توجہ فرمائیں۔ سورۃ المزمل کی میں نے آیت نمبر 9 تک تلاوت کی ہے۔ یہ سورہ مبارک مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور ابتدائی صورتوں کے اندر اس کا شمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی عبادت اس طرح کر کے چلے گئے ہیں کہ آپ سے اعلیٰ عبادت کوئی نہیں کر سکتا، نہ آپ سے پہلے کسی نے کی ہے، نہ آپ کے بعد کوئی اس طرح سے عبادت اللہ کی کر سکتا ہے۔ ایسے احسن طریقہ کے ساتھ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، اللہ رب العزت کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کوئی اس طرح نہیں کر سکا اور آپ کے بعد قیامت تک آنے والے بھی اس طرح نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے ذریعہ سے، اللہ کے ذکر کے ذریعہ سے اللہ کے محبوب بن گئے۔ یہ خاصہ ہے نبی علیہ السلام کا، عبادت میں کمال، اللہ کے ذکر میں کمال۔ اس طرح کی عبادت بھی کوئی نہیں کر سکا، اس طرح کا ذکر بھی کوئی نہیں کر سکا۔ آئیں قرآن مجید کیا کہتا ہے، توجہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے کمبل اوڑھنے والے میرے پیارے محبوب، کھڑے ہو جائیے رات کے اندر نصف رات یا اس میں سے کچھ کم کر لیں۔ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس رات میں کچھ بڑھا لیں اور قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شکن قریب ہم آپ کے اوپر ایک بھاری وزندار بات نازل کرنے والے ہیں، بھیجنے والے ہیں۔ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، بے شک رات کے اندر کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرنا یہ نفس کے اوپر بڑا باری ہے۔ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، بے شک آپ دن کے اندر بڑے مصروف رہتے ہیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ذکر کیجئے، نام لیجئے اپنے رب کا، کٹ کر اسی کی طرف تنہا ہو کر۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، وہ جو رب ہے مشرق و مغرب کا، نہیں کوئی معبود مگر وہی، بس اسی کو آپ مددگار پکڑیے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کریم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، یا ایہا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے۔ حضرت
شاہ اسماعیل محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اس مزمل کی تشریح کچھ اس طرح کرتے ہیں۔ حضرت شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر کوئی چادر اوڑھ لیا کریں، جب آپ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوں تو اپنے وجود اقدس کے اوپر کوئی کمبل اوڑھ لیا کریں، کوئی چادر لے لیا کریں۔ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں جس طرح سے درویش لوگ اللہ کے لیے خاص لباس پہنتے ہیں، اس لباس کو خرقہ کہتے ہیں، یہ اس خرقہ کے متعلق آیت ہے کہ آپ جب اللہ کی عبادت میں کھڑے ہوں تو درویش بن کے درویشی لباس پہن کر کھڑے ہوا کریں۔ یہ دیکھیں، ایک تو ہے یہ عام معنی ہے، تفاسیر میں آپ کو ملے گا اے کمبل اوڑھنے والے، اے کمبل اوڑھنے والے۔ اس کی تشریح کچھ اس طرح علماء کرام کرتے ہیں کہ دار الندوہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کافر نام رکھنے لگے، کوئی کہتا ہے یہ رکھو، کوئی کہتا ہے یہ رکھو، کسی نے کہا ساحر رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے کپڑے اوڑھ لیے، آپ پریشان ہو گئے کہ یہ میرے بارے میں کیا خیال کر رہے ہیں، تو یہ بھی تفاسیر میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت شاہ اسماعیل محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے یا ایھا المزمل، اے درویشی کمبل اوڑھنے والے خرقہ پہننے والے میرے سونے پیغمبر، قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا، آپ رات کا کچھ حصہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جایا کریں، وہ آدھا ہو یا اس میں سے کچھ کم کر لیں، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس کے اندر آپ کچھ بڑھا لیں اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ یہ بات ارشاد فرمائی نبی علیہ السلام کو اللہ کریم نے۔ مسلمانوں، جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھا کرتے تھے، آدھی رات کو اٹھ کر نبی علیہ السلام اللہ کے سامنے حاضر ہو جاتے تھے، حدیثوں میں آتا ہے آپ کمبل اوڑھ لیا کرتے تھے، آپ اپنے وجود کو کپڑے سے ڈھانپ لیا کرتے تھے۔ کپڑے سے ڈھانپنے کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو اس طریقہ سے کھڑے ہوں یکسو ہو جائیں، آپ ایک لباس میں ہو جائیں، آپ کا دل اور آپ کی زبان اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، اس طرح کبھی نماز پڑھنا، کبھی اپنے جسم کو ڈھانپ کر چادر لے کے نماز پڑھنا، اس طرح نماز پڑھنے کا نور اور ہے، چادر لے کے نماز پڑھنے کا نور اور ہے۔ جب انسان چادر لے کر نماز پڑھتا ہے، فقیری لباس پہن کر نماز پڑھتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے اوپر خاص رحمت کا نزول فرماتے ہیں۔ اللہ کریم کا ارشاد پاک، اے کمبل اوڑھنے والے پیارے نبی، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ آپ آدھی رات اللہ کی عبادت میں گزاریں یا پھر اس میں سے کچھ کم کر لیں یا بڑھا لیں اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ اے میرے مسلمان بھائیو، ذرا توجہ کرنا، اگر آپ یہ اپنی ترتیب بنا لیں، رات کو 12 بجے اٹھ جائیں، جیسے ہی رات کے 12 بجے اٹھ جائیں، آپ اپنی نیند کو کچھ دن کو پورا کر لیں، کچھ رات کو پورا کر لیں، 12 بجے کے بعد آپ اٹھ جائیں، 12 بجے کے بعد اٹھ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں، اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اللہ کریم کا نام لیں، اللہ کریم کے سامنے قیام کریں، رکوع کریں، سجود کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس وقت آپ کا دل اور آپ کی زبان ایک ہو جائیں گے۔ آپ کا دل اور آپ کی زبان یہ ایک ہو جائیں گے۔ یہ دن میں ایک نہیں ہوتے، دن کے اندر انتشار رہتا ہے، کبھی کوئی آواز دیتا ہے، کبھی کوئی آواز دیتا ہے، کبھی کوئی آواز دیتا ہے۔ آپ رات کے وقت
جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے نا تو آپ کی زبان اور دل ایک ہو جائے گا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں ذرا توجہ کرنا، یہ کیسے ایک ہوگا؟ اس طرح ایک ہوگا، اللہ رب العزت کی محبت میں جب بندہ کھڑا ہو جاتا ہے اللہ کریم کے سامنے، جب اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے تو اللہ کریم اس پہر کے اندر آسمان دنیا پہ تشریف لے آتے ہیں۔ پہلے آسمان پہ اللہ رب العزت موجود ہوتے ہیں، ویسے تو اللہ کریم ہر جگہ کے اوپر ہے، اس وقت اللہ رب العزت آسمان دنیا کے اوپر پہلے آسمان کے اوپر موجود ہوتے ہیں۔ جب بندہ اپنے اللہ کا ذکر کرتا ہے نا تو اللہ کریم اس اٹھے ہوئے بندے پر توجہ فرماتے ہیں۔ جب اللہ کریم کسی پر متوجہ ہو جائے، کسی کے اوپر اللہ کی نظر آ جائے تو وہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ بندہ جہنم میں چلا جائے؟ اور میرے بھائیو ذرا توجہ کرنا، جس بندے کے اوپر اللہ کریم کی نظر رحمت آ جائے وہ بندہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اگر آپ اللہ رب العزت کی نظر رحمت کا کمال دیکھنا چاہتے ہو تو پھر رات کو اٹھنا شروع کرو، 12 بجے کے بعد اٹھنا شروع کرو۔ جب آپ اٹھیں گے وضو کریں گے، آپ کیا کریں گے؟ وضو کرنے کے بعد اور میرے بھائیو اللہ کے سامنے مصلی پہ آ جائیں گے۔ اللہ کریم آسمان دنیا پر موجود ہے، وہاں سے آپ کو دیکھیں گے، ادھر سے دیکھنا ہوگا، ادھر سے دل اور زبان سے اللہ کا ذکر شروع ہو جائے گا۔ ادھر سے دیکھنا ہوگا، ادھر سے آپ کی دل اور آپ کا زبان اللہ اللہ کرنے لگ جائے گا۔ آپ اللہ رب العزت کے ذکر کے اندر مشغول ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی کو فرمایا، رات آدھی رات اس میں سے کچھ کم کر لیں یا اس میں بڑھا لیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرا ذکر کرو، میری یاد کرو، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ جن کو قرآن مجید کا ترجمہ آتا ہے ان کے بارے کے اندر توجہ کریں، وہ کیا کریں؟ جب ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے نا تو آپ ترجمے کے اوپر توجہ کریں۔ جب توجہ کرو گے نا مسلمانوں، جس طرح اللہ کا حکم ہوگا اسی طرح کا فیض آئے گا۔ جیسے اللہ کا حکم ہوگا اسی طرح کا فیض آپ کو محسوس ہوگا۔ کس طرح؟ آپ کہتے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللہ ایک ہے۔ آپ رات کے وقت کے اندر آدھی رات کو اللہ کی وحدت کا اقرار کرتے ہو، اللہ فرمائیں گے ہاں میرے بندے، تو کہتا ہے اللہ ایک ہے، ہاں میں ایک ہوں، میرا کوئی بھی شریک نہیں۔ آپ کی باتوں کا جواب آئے گا۔ اور مسلمان بھائیوں کس طرح جواب آئے گا؟ جی آپ ذرا رات کو اٹھ کر تو دیکھیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں إِنَّ نَاشِيَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، رات کے وقت اٹھنا نفس کے اوپر بڑا بھاری ہے، اور اس وقت جو بات بندہ کہتا ہے وہ بات سیدھی دل کے اندر سے نکلتی ہے، وہ بات سیدھی ٹکراتی ہے۔ نفس کے اوپر بھاری کیوں ہے؟ انسان جب سویا ہوا ہے کپڑے لے کے، اللہ کریم فرماتے ہیں میرے سونے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سونے والے کپڑے اتار دو جن کے ساتھ آپ نے ڈھانپا ہوا ہے، آپ نے اوپر کمبل لیا ہوا ہے، آپ نے اوپر رضائی لی ہوئی ہے، اس کو اتارو، اس رضائی کو اتار دو اور اپنے جسم اطہر کے اوپر کمبل لپیٹ لو۔ جب آپ کے جسم کے اوپر کمبل آئے گا اس رات کی تاریکی میں مسلمانوں، وہ کمبل کپڑے کا نہیں، وہ کمبل اللہ کی رحمت کا بن جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کپڑے کا کمبل ہوگا؟
وہ کپڑے کا دیکھنے میں ہوگا، اس کو دیکھیں گے تو کپڑے کا ہوگا، اس کو دیکھیں گے تو چادر ہوگی، اس کو دیکھیں گے تو سفید کپڑا ہوگا، اس کو دیکھیں گے تو کسی اور رنگ کا ہوگا، لیکن وہ کپڑا نسبت اللہ کی کر کے آپ نے اپنے جسم پر لیا ہے، وہ عام کپڑا نہیں، اس کپڑے میں اللہ کی رحمت آ جائے گی، اللہ کریم اس کو اپنی رحمت کا کمبل بنا دیں گے۔ آپ اس کمبل کو اوڑھ کر تو دیکھو مسلمانوں، اللہ کریم آپ پر اپنی رحمت کی بارش برسا دیں گے۔ تو جب آپ اٹھیں گے نفس کہے گا نہیں سو جا، نفس کا کام ہے سلانا اور بندے کا کام ہے اٹھنا، آپ ہمت کر کے اٹھیں۔ جب اٹھیں گے، جب اٹھ کے بیٹھ گئے تو نفس کو آپ یہ کہیں اس کو بہلائیں، میری بات سمجھیں، نفس کو بہلانا سیکھیں۔ وہ آپ کو کہے گا نہیں آپ آرام کرو، سردی ہے، دیکھو کتنی اچھی نیند آئی ہوئی ہے، اب نہ اٹھنا، نیند پوری کرو، صبح سارا دن کام کرنا ہے۔ وہ آپ کے ساتھ یہ باتیں کرے گا، آپ بھی اس کے ساتھ باتیں کریں۔ کیا باتیں کریں؟ آپ اس کو کہیں نہیں نہیں میں اٹھنے والا نہیں، بس اٹھ کر بیٹھنا چاہتا ہوں پھر سو جاؤں گا، بہلائیں اس کو۔ وہ کہے گا اچھا خالی بیٹھنا ہے، چلو خیر ہے بیٹھ جائیں۔ آپ بیٹھ گئے، جب آپ بیٹھ گئے نا پھر آپ اپنے نفس کو کہے میں بیٹھ گیا ہوں، اب زیادہ کام نہیں، میں ذرا تھوڑا وضو کر رہا ہوں، میں پھر آ کر سو جاتا ہوں۔ اچھا صرف خالی وضو کرنا ہے؟ ہاں آپ جائیں وضو کریں، وضو کر کے واپس آ جائیں، تو پھر آ کے سیدھا مصلی پہ کھڑے ہو جائیں۔ جیسے ہی آپ مصلی پہ کھڑے ہوں گے آپ کا نفس رول آ جائے گا، وہ کہے گا ہاں تو نے مجھے بہلا کر، مجھے پھسلا کر، مجھے تو نے دغا بازی کر دی ہے، مجھے تم نے کہا تھا بیٹھوں گا تو اٹھ گیا، پھر وضو کر لیا، وضو کر کے اب اللہ کے سامنے حاضر ہو گیا، چل ٹھیک ہے اب تو حاضر ہو چکا ہے تو پڑھ نماز۔ سبحان اللہ۔ اس طریقہ کے ساتھ اپنے نفس کو بہلاؤ، نہیں تو وہ آپ کو اٹھنے نہیں دے گا۔ اس کو کہو کہ میں بیٹھنا چاہتا ہوں، بیٹھ کر اٹھوں گا نہیں، بیٹھ جاؤ پھر اٹھ جاؤ، پھر کھڑے ہو جاؤ، وضو کرو، وضو کرنے کے بعد آ جاؤ سیدھے مصلی کے اوپر۔ اللہ رب العزت کی پہلے آسمان کے اندر موجودگی ہے، اللہ کریم سے جو کچھ مانگنا چاہتے ہو کرو۔ اللہ فرماتے ہیں وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ جی اور میرے بھائیو سنو، اللہ فرماتے ہیں وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام لے، اپنے رب کا ذکر کر، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور لوگوں سے کٹ جا، لوگوں سے دور ہو جا، لوگوں سے دور ہو کے کیا کر؟ اللہ کا ذکر کر۔ بھائی یہ لوگوں سے دور ہو کر آپ نے کیا کرنا ہے؟ توجہ کریں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہے، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہے، فقیر سے ذرا سنیں یہ کیا طریقہ ہے۔ لوگوں سے کٹ کے آپ کیا کریں؟ لوگوں سے دور ہو جائیں، لوگوں سے دور ہو کے آپ مصلی پہ آ جائیں، مصلی کے اوپر آ کے نہ بیٹھ کے اپنی گردن کو جھکا لیں، آپ بالکل جیسے چونکڑی مار کے بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھ جائیں، اور منہ آپ کا قبلہ رخ ہو۔ یہاں بیٹھ کر آپ تصور کریں، اپنے دل کے اندر کیا کریں؟ اپنے دل کے اندر یہ بات کریں اے میرے سونے اللہ، آپ نے مجھے پیدا کیا، اللہ کریم پیدا کر کے چھوڑ دیا، اے میرے سونے اللہ میں آپ کے حضور حاضر ہو گیا ہوں، مجھے اپنی عبادت خالص کی توفیق عطا فرما۔ یہ ذرا آ کے کر کے دیکھنا، جب آپ اپنے دل میں بات کریں گے، زبان بند ہے، زبان سے کچھ نہیں کہنا، زبان کو تالو سے لگایا ہوا ہے، اور ہونٹ بند ہے، دل سے بات کرنی ہے اپنے اللہ سے۔
اللہ کریم کہ میرے سونے اللہ مجھے اپنی عبادت کی توفیق بخش، اے میرے پیارے اللہ مجھے اپنے ذکر کی توفیق دے، اے میرے پیارے اللہ میرے دل میں اپنی یاد زندہ کر، اے میرے پیارے اللہ میرے دل کو اپنی یاد کا نام دے، اے میرے سونے اللہ میرے دل سے اللہ اللہ نکال، اے میرے پیارے اللہ میرے دل کے اندر اپنے ذکر کا نور ڈال، اے میرے سونے اللہ مجھے اپنی محبت عطا کر، اے میرے پیارے اللہ میں نے اٹھ کے سب سوئے ہوئے ہیں، میں جاگ رہا ہوں، میرا مقصد کیا ہے؟ میرا مقصد تیری معرفت ہے، مجھے اپنی معرفت عطا کر، میرا مقصد اٹھنا آپ کی محبت ہے، مجھے اپنی محبت عطا کر، میرا مقصد اٹھ کے آپ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے، اے میرے سونے اللہ میری زبان جو سارا دن گالیاں دیتی ہے میری زبان کو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی سعادت دے، اے میرے سونے اللہ میرے دل کے اندر کینہ ہے میرے کینے کو پاک کر دے، میرے دل کے اندر حسد ہے اس حسد کو نکال دے، میرے دل کے اندر بغض ہے بغض کو دور کر دے، میرے دل کے اندر برائیاں ہیں میرے دل کی برائیاں دور کر دے، میرے دل کے اندر وسوسہ شیطانیاں ہیں شیطانی وسوسے کو دور کر دے، اے میرے پیارے بھائی جب تو اس طرح اپنے اللہ سے باتیں کرے گا، اکیلا بیٹھ کر اندھیرے میں کرے گا، مصلی کے اوپر کرے گا، مسجد میں بیٹھ کے کرے گا، اپنے گھر میں کرے گا، تیرے دل کے اندر سے جو باتیں نکلیں گی اللہ بھی تیرے دل سے باتیں کرے گا، اللہ کریم بھی آپ کے دل سے گفتگو کرے گا، آپ بھی دل میں کر رہے ہیں زبان سے تو کچھ نہیں بول رہے، تو اللہ بھی آپ کے دل میں باتیں کریں گے، آپ کو اپنے سوالوں کے جواب ملیں گے مسلمانوں، جو سوال کرو گے اللہ کی طرف سے اس کا جواب آئے گا، کہاں آئے گا؟ قلب میں آئے گا، دل میں آئے گا، وہ دل میں آپ کا جواب آئے گا، آپ کی اللہ سے بات چل جائے گی، جب بات چلے گی پھر آپ اس کو چھوڑیں، پھر اٹھ کے ذرا بیٹھیں اور بیٹھ کر پھر اللہ کا نام لیں، پھر ذکر کریں وہ جو حدیثوں میں آیا ہے، پھر ذکر کریں وہ جو قرآن میں آیا ہے، پیغمبر کی سنت کے مطابق جب آپ ذکر الہی کریں گے تو پھر یہی جسم جو شیطان کا اہلکار بنا ہوا تھا شیطان کو چھوڑ کے رحمان کا بندہ بن جائے گا۔ اگر چاہتے ہو رحمان کا بندہ بننا، اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ذکر کر نام لے اپنے رب کا اور کٹ جا لوگوں سے کٹ جانا، لوگوں سے دور ہو جا، رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، رب مشرق و مغرب کا نہیں کوئی معبود مگر وہی، بس اسی کو اپنا کار ساز بنا، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو کار ساز نہ سمجھ، اللہ کے علاوہ کسی کو مددگار نہ سمجھ، اللہ کے علاوہ انسانوں میں کوئی اللہ کے حکم کے بغیر کسی کے کام نہیں آ سکتا، کسی کے اندر بھی یہ طاقت نہیں وہ تیری دعا کو قبول کر کے تجھے عطا کر سکے، تیری مشکل سے تجھے نکال سکے، مشکلوں سے نکالنا اللہ کا کام ہے، اللہ معبود ہے، اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں، اللہ فرماتے ہیں معبود میری ذات ہے، کیا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، رب تیرا مشرق و مغرب کے اندر اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بس اسی کو مددگار پکڑ۔ اور میرے بھائی آؤ میں تمہیں بتاتا جاؤں اللہ کس کو کہتے ہیں، اللہ رب العزت کیا اللہ کو معبود کیوں مانا جائے، اللہ کے معبود ہونے میں
किस तरीके के साथ आप अल्लाह को माबूद माने। अल्लाह के माबूद होने में अल्लाह का कोई शरीक नहीं। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया है, आयतुल कुर्सी के अंदर आयत शरीफा मौजूद है, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। अल्लाह वो जात है जो जिंदा है, अल्लाह के अलावा जिंदा कोई नहीं। जो आया है वो मरेगा, जो आए थे वो जा चुके। कोई एक भी हस्ती ऐसी नहीं जिसको जिंदगी हासिल हो, जिसके ऊपर मौत ना आई हो। अल्लाह बनने के लिए पहली शर्त यह है कि वो हई हो, उसके ऊपर कभी भी मौत ना आए। जब आप ढूंढने निकलोगे अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा एक नफस भी ऐसा नहीं मिलेगा जिस पर मौत ना आए। तो अल्लाह करीम वाहिद ज़ात है जो मौत से पाक है। बाकी हर किसी पे मौत आएगी, बाकी हर कोई फौत होने वाला है, इस जहान को छोड़ने वाला है, फना से बका की तरफ जाने वाला है। अल्लाह फरमाते हैं, वज़कुर इस्मा रब्बिका वतबत्तल इलैहि तबतीला। जिक्र कर अपने रब का, कट जा लोगों से, कट जाना, दूर हो जा। ये दूर होने का मतलब क्या है? तू अकेला हो जा, दुनिया को एक तरफ कर दे, तू अपने रब के दरबार में अकेला अल्लाह के लिए हो जा। तो जब आप अकेला अल्लाह के लिए होना सीखेंगे तो फिर अल्लाह भी आपसे अकेले में बात करेंगे, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत भी आपसे अकेले में बात करेंगे। जब अल्लाह ताला अकेले में बात करेंगे, जो उसका कमाल होगा वो आम एतबार से वो कमाल नहीं होता। मुसलमान भाइयों तवज्जो करें, अल्लाह के आशिक हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात सुने। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका कार था, आप असर के वक़्त अल्लाह का जिक्र किया करते थे, फिर कोई और काम नहीं करते थे। असर से लेके मगरिब तक अल्लाह की याद में बैठ जाते थे, कोई काम नहीं करते थे। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बड़े प्यारे नबी, बादशाह भी हैं, शहंशाह भी हैं, बैठे हुए हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद गिरामी हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अल्लाह का जिक्र करने वाले, अल्लाह की याद करने वाले, अल्लाह के आशिक थे। दोनों वालिद और बेटा अल्लाह के आशिक हैं। कुरान मजीद ने उनको कहा है कि ऐसा इश्क था उनको। जरा तवज्जो फरमाएं, कुरान सुने। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, वज़कुर अब्दना दाऊद ज़ल अईद। जिक्र कीजिए हमारे बंदे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जो हाथों वाले थे। इन्नहु अव्वाब, बेशक वो रुजू में रहने वाले अल्लाह के बंदे थे। भाई ये रुजू समझना, इन्नहु अव्वाब समझना, ये क्या है? अव्वाब उसको कहते हैं हर हाल में जो अपने अल्लाह को भूले ना, किसी वक्त भी वो अल्लाह को बुलाए ना, हाथ काम करे पर दिल अल्लाह को याद करे। हाथ आपके काम कर रहे हो, पकड़ रहे हैं, उठा रहे हैं, पांव आपके काम कर रहे हैं, उठ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन आपका जो दिल है, कल्ब है, वो अल्लाह की याद के अंदर जिंदा रहे। आपका दिल ना भूले अल्लाह को, उसको अव्वाब कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में उनका वसफ बयान करते हैं, इन्नहु अव्वाब, बेशक आप रुजू में रहने वाले थे, किसी वक्त भी अल्लाह करीम से बेरजू नहीं होते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद मोहतरम हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में हर वक्त जिक्र का हल्का रहता था। हर वक्त जिक्र का हल्का लगता था उनके घर में। कैसे? वो अपने घर को हिस्सों में तकसीम कर लेते थे। इतने बंदे इतने घंटे जिक्र करेंगे, फिर वो उठ जाएंगे, दूसरे बैठ जाएंगे, फिर वो उठ जाएंगे, तीसरे बैठ जाएंगे। 24 घंटों में कोई एक मिनट भी खाली नहीं होता था जिसमें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के घर में अल्लाह का जिक्र ना हो रहा हो। तो ऐसे जिक्र करने वाले,
ایسے اللہ کی یاد کرنے والے، انہو اواب تھے، رجوع میں رہنے والے۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن میں ان کے واقعات سنا کے یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے رجوع میں رہنے والے بن جائیں۔ ہمارا جو مقصد ہے وہ بھی اللہ کی رضا ہو، اللہ کا رجوع ہو۔ انہو اواب، بے شک آپ رجوع میں رہنے والے تھے۔ مسلمانوں ذرا توجہ کرنا، حضرت سلیمان علیہ السلام جب اللہ کا ذکر کرتے تھے نا تو کیا ہوتا تھا؟ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ۔ آپ جب ذکر کرتے تھے نا تو کیا ہوتا تھا؟ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، بے شک ہم نے مسخر کر دیا پہاڑوں کو آپ کے ساتھ، یسبحن بالعشی والاشراق۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام صبح کو اللہ کا ذکر کرتے تھے تو پہاڑ بھی حضرت کے ساتھ ذکر کرنے لگ جاتے تھے۔ یسبحنا، وہ بھی تسبیح کرتے تھے، کن کے ساتھ؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرت داؤد نے اللہ کا ذکر شروع کیا، پہاڑوں نے بھی ذکر شروع کر دیا۔ اور میرے بھائیو کیا کمال موقع ہوگا جب حضرت داؤد علیہ السلام ذکر الہی کرتے تھے صبح کے وقت تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ ذکر کرتے تھے۔ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ، ہم نے مسخر کر دیا ان کے ساتھ پہاڑوں کو، یسبحن بالعشی والاشراق، وہ تسبیح بیان کرتے تھے صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم۔ جب شام کا ٹائم ہوتا تھا اس وقت بھی پہاڑ اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد کے ساتھ ذکر کرتے تھے۔ پہاڑ ذکر میں ہے، خالی پہاڑ ذکر نہیں کرتے تھے۔ توجہ کریں، اللہ کا قرآن کیا فرما رہا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالطَّيْرِ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ کی تسبیح کرتے تھے خالی پہاڑ اللہ کی تسبیح میں مشغول نہیں ہوتے تھے۔ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً، پرندے بھی جمع ہو جاتے تھے۔ کُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ، وہ سارے کے سارے اللہ کے ساتھ محبت میں رجوع میں آ جاتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کا ذکر جھوم جھوم کر کرتے تھے، حضرت کے ساتھ پہاڑ بھی جھوم کر ذکر کرتے تھے، اور حضرت کے ساتھ آسمانوں پہ پرندے اپنے پر پھیلا کر اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ پہاڑ بھی ذکر میں، پرندے بھی ذکر میں، حضرت داؤد علیہ السلام بھی ذکر میں۔ اور میرے بھائیو ذکر الہی، حضرت داؤد کا ذکر سنو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر اللہ کو پسند آیا، اللہ کریم نے پہاڑوں کو ذکر پہ لگا دیا، پہاڑوں کا ذکر پسند آیا، اللہ کریم نے پرندوں کو ذکر پہ لگا دیا۔ اور میرے بھائیو اگر آپ پرندوں کا ذکر سننا چاہتے ہو تو سنو، جب شام کا وقت ہو، عصر کے بعد مغرب سے تھوڑی دیر پہلے آپ پہاڑوں میں چلے جائیں یا دیہاتوں میں چلے جائیں، پرندے آئیں گے درختوں کے اوپر بیٹھ کر ایسی سریلی آواز سے اللہ کا ذکر کریں گے کہ کمال ہو جائے گا۔ جائیں کبھی سنیں، جائیں گا دیہاتوں میں، وہ پرندے کیا کریں گے؟ وہ اپنی اپنی زبان میں ایسے اللہ کا پھر ایک آواز سے ذکر کریں گے۔ ذرا توجہ کرنا، ایک بولے گا پیچھے سب بولیں گے، جب وہ بند ہو جائے گا پچھلے بھی بند ہو جائیں گے، ایک ترتیب سے ایک ردم سے اللہ کا ذکر کریں گے۔ یہ تو پرندوں کی عادت ہے۔ اور میرے بھائیوں، میرے اللہ کا ذکر صرف پرندے نہیں کرتے، میرے اللہ کا ذکر پہاڑ کرتے ہیں۔ میرے اللہ کا ذکر صرف پہاڑ نہیں کرتے، درخت کرتے ہیں، حجر و شجر کرتے ہیں۔ خالی درخت حجر و شجر میرے اللہ کا ذکر نہیں کرتے، چوپائے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ خالی چوپائے ذکر نہیں کرتے، یہ سنگریزے، مٹی کے بنے ہوئے پتھر، یہ سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک چیز بھی زمین و آسمان میں ایسی نہیں جو اللہ کا ذکر نہ کرتی ہو۔ اللہ کریم کا ذکر سب کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیو ذرا توجہ کرو، آپ رجوع والے بندے بن جاؤ۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بات سنو،
وَوَهَبْنَا لِدَاؤُودَ سُلَيْمَانَ، ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بیٹا دیا، ان کا نام سلیمان ہے۔ نعم العبد، بڑے ہی اچھے بیٹے۔ انہو اواب، بے شک حضرت سلیمان علیہ السلام بھی رجوع میں رہنے والے تھے۔ جیسے باپ اللہ کا ذاکر تھا، بیٹا بھی اللہ کا ذکر کرنے والا تھا۔ باپ بھی اللہ کی محبت میں رہنے والا، بیٹا بھی اللہ کی محبت میں رہنے والا۔ ابا کا نام حضرت داؤد ہے، بیٹے کا نام حضرت سلیمان ہے۔ دونوں اواب ہیں، اللہ کی محبت میں رہنے والے ہیں، اللہ کے ساتھ عشق کرنے والے ہیں، اللہ کی یاد کرنے والے ہیں، اللہ کریم کا ذکر کرنے والے ہیں۔ اور مسلمان بھائیو ذرا سنو، اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب۔ ذرا ترجمہ سنو مسلمان بھائیو، حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، بڑے ہی اچھے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ جی حضرت ذکر میں بیٹھے ہوئے کہ گھوڑے آئے، اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ، حضرت کے پاس گھوڑے لائے گئے، عصر کا وقت ہے، حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، گھوڑے لے کر آئے لوگ۔ حضرت یہ گھوڑے دیکھیں، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کو دیکھنا شروع کیا۔ جی بڑے کمال ہیں، کوئی کہتا ہے ان کی کمال یہ ہے یہ ہوا کی طرح تیز چلتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں کمال ہے۔ کوئی کہتا ہے ہوا کی طرح اڑتے ہیں، حضرت کہتے ہیں بڑے کمال ہے۔ حضرت نے گھوڑوں کے اندر جی لگا لیا، گھوڑوں کو دیکھنے کے اندر وقت لگ گیا۔ اچانک کیا دیکھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں اور میرے لوگوں، میرے امتیوں ذرا یہ تو بتاؤ کہ وقت کیا ہوا ہے؟ دو امتیوں نے کہا، خدام نے کہا حضرت سورج غروب ہو گیا۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ سورج کیوں غروب ہو گیا؟ یہ تو میرے ذکر کا ٹائم تھا، میرے اس ذکر کے وقت میں سورج کہاں غروب ہوا؟ میرا وقت کہاں لگا؟ جی آپ گھوڑوں کو دیکھتے رہے، گھوڑوں کے کمال سنتے رہے، ذکر کا وقت گزر گیا، سورج غروب ہو گیا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام دکھی ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا گھوڑوں کو واپس لاؤ۔ گھوڑے واپس آئے، لا کر کہا لائن میں کھڑے کرو، لائن میں کھڑے کر دیے۔ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي، فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے بے شک میں نے محبت کی بہتر جانا اپنے ذکر کے، اپنے رب کے ذکر سے ان گھوڑوں کو حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج گم ہو گیا، سورج غروب ہو گیا۔ تو میں نے محبت ان گھوڑوں کے ساتھ کی، سورج غروب ہو گیا، سورج چلا گیا حجاب کے پیچھے۔ حضرت فرماتے ہیں غصے میں آئے، غصے میں آئے کہتے ہیں تلوار دو۔ حضرت نے تلوار پکڑی، کہتے ہیں ردوہا علیہ، میرے پاس گھوڑوں کو واپس لاؤ۔ حضرت کے پاس گھوڑے واپس لائے گئے۔ قرآن مجید کہتا ہے فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ، حضرت نے تلوار پکڑی اور ان کی گردنیں کاٹ دی۔ حضرت نے تلوار پکڑی، گھوڑوں کی گردنیں کاٹ دی، ان کو قتل کر دیا۔ کہ وہ چیز جو اللہ کے ذکر کے درمیان آئے اور حضرت سلیمان اس سے محبت کریں، اللہ کی محبت سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کو مار کے یہ بات ظاہر فرما دی کہ جو اللہ کا عاشق ہوتا ہے وہ اللہ کی محبت پہ کسی بھی چیز کو ترجیح نہیں دیا کرتا۔ تو میرے بھائیو ایسے عاشق بن جاؤ، جب آواز اذان کیا جائے دکانیں چھوڑ دو، جب آواز اذان کیا جائے کام چھوڑ دو، اللہ کے گھر میں آؤ،
اللہ کی محبت کو اپنے ساتھ لے کر چلو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کو قتل کر دیا، فرمایا ردوہا لیا فَتَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْآنَاقِ، تو ان کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کی گردنیں کاٹ دی۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عمل کیا۔ میرے بھائیو وقت تھوڑا رہ گیا ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ذکر کیسے کرنا ہے، پھر دعا کرتے ہیں۔ 6:45 کا مجھے کہا گیا ہے، آپ توجہ فرمائیں۔ جو میرا کہنے کا سارا مقصد تھا اس کا مغز کیا ہے؟ میرے بھائیو یہ جو وقت ہے یہ گزر رہا ہے، آپ یہ نہ سمجھیں مال صرف اس کو کہتے ہیں جو بندے کے پاس پیسہ ہوتا ہے، اس کو مال نہ سمجھیں۔ یہ خالی مال نہیں ہے، اس کے علاوہ ایک اس سے بھی قیمتی مال ہے، وہ پتہ کیا ہے؟ وقت، 24 گھنٹے، یہ آپ کے اس مال سے بھی قیمتی ہے۔ ذرا توجہ کریں، آپ کے پاس آئے، اللہ کریم نے آپ کو 1000 روپیہ دیا، آپ نے اللہ کے راستہ میں خرچ کر دیا، یہ مال کا خرچ ہے۔ مال آپ کے مال سے کم ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو برکت دے کے بڑھا کے 1000 کو 10,000 کر دیں گے، یہ مال ہے۔ ایک وقت ہے، یہ بھی آپ کا مال ہے۔ 1 گھنٹہ اگر آپ کا دن کا گزر گیا، ایسا ہی ہے کہ آپ کی جیب سے 1000 کا نوٹ نکل گیا، 1 گھنٹہ نکل گیا، وہ بھی آپ کا گھنٹہ خرچ ہو گیا۔ کمال کیا ہوگا؟ اس گھنٹہ کے اندر کام بھی کرے اور اللہ کا نام بھی لے۔ اس کو قیمتی بنانا ہے، یہ بھی آپ کا مال ہے۔ وہ گھنٹہ بھی گزرے، اس کے ساتھ آپ کام بھی کریں۔ ہمارے پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب ہم ان کی تربیت میں بیٹھتے تھے تو کیا فرماتے تھے؟ ذرا توجہ کرنا، ہتھ کار ول دل یار ول، ہاتھ کام کرتے رہے اور دل اللہ کا نام لیتا رہے۔ ہاتھ کام میں مشغول رہے، دل اللہ کا یاد کرتا رہے۔ اور میرے بھائیو اس وقت کا بھی آپ حفاظت کریں، دن کی بھی حفاظت کریں، 1 گھنٹے کی حفاظت کریں۔ رات آ گئی ہے، اب اس رات کی بھی حفاظت کریں۔ اس کی حفاظت کیا ہے؟ رات آ کے چلی جائے گی، صبح سے پہلے پہلے آپ نے اس میں مغرب کی نماز ادا کریں، اوابین پڑھیں۔ مسلمان بھائیو آپ عشاء پڑھیں، عشاء کے بعد رات کو 1-2 بجے اٹھ جائیں، پھر تہجد پڑھیں، تہجد میں اللہ کا ذکر کریں، پھر فجر پڑھیں۔ اگر آپ نے اتنا کام کر لیا تو آپ نے رات کو ضائع نہیں کیا، اپنے لیے ذخیرہ بنا لیا، یہ آپ نے وقت کی حفاظت کی۔ اور اگر اس رات کو ایسے ہی گزار دیا تو پھر کیا ہوگا میرے بھائی؟ پھر یہ ہوگا آپ کی رات ضائع ہو گئی، آپ کی رات جو ہے وہ آپ کی زندگی سے کم ہو گئی۔ جب وہ کم ہو گئی، اب یہ رات دوبارہ آنے والی نہیں، یہ آپ کا نقصان ہو گیا۔ جس طرح آپ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں اسی طریقے سے اپنے وقت کی بھی حفاظت کریں۔ اب اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ جس وقت آپ نماز پڑھیں، صحابی رسول نے پوچھا نبی علیہ السلام سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی بات بتائیں میں وہ کرتا رہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر کیا کر۔ کس طرح اللہ کا ذکر کرنا؟ اللہ کا ذکر سمجھو مسلمان بھائیو، آپ نے نماز پڑھی، سلام پھیر دیا، سلام پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں، تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑیں، 100 مرتبہ پڑھیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ کریں، پھر پڑھیں الحمدللہ 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 الحمدللہ، 100 مرتبہ پڑھیں، پھر پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر
اللہ اکبر اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھے اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، پھر 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ ساتھ اپنے ذہن کے اندر اپنے دل میں اس کا مفہوم پر نظر رکھیں، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود مگر اللہ، اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں۔ جب کہنے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ اس طرح اللہ کا ذکر کرنا ہے، 100 دفعہ سبحان اللہ، 100 دفعہ الحمدللہ، 100 دفعہ اللہ اکبر، 100 مرتبہ اللہم اغفر لی، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ جب یہ پورا ہو جائے لا الہ الا اللہ، پھر پورا کر لو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ نے علماء کرام سے یہ بچپن میں پڑھا ہوگا، پہلا کلمہ طیب، طیب میں نے پاک، یہ علماء سے آپ نے سیکھا ہوگا۔ آئیں فقیر سے سیکھیں یہ کیا ہے۔ پہلا کلمہ طیب، طیب میں نے پاک، پاک کا مطلب کیا ہے؟ جب بندہ زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اپنے دل کو توجہ کرے اپنے دل پہ، اور یہ کہے اللہ کریم میرے دل کو غیر اللہ کی عبادت سے پاک کر دے۔ تیری زبان پہ آیا لا الہ الا اللہ، تیرا دل پاک ہو کے کہتا ہے ہاں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو یہ کلمہ آپ کے دل کو پاک کرتا ہے۔ آپ نے اپنے قلب کو پاک کرنا ہے اللہ کے غیر سے۔ لا الہ الا اللہ، مسلمانوں یہ 500 مرتبہ ہوا۔ اس 500 مرتبہ کو آپ نے فرض نماز کے بعد کرنا ہے۔ آپ بیٹھے رہیں، امام صاحب اٹھ جائیں گے، نمازی اٹھ جائیں گے، آپ بیٹھے رہیں، بیٹھ کے آرام سے یہ 500 مرتبہ اللہ کا ذکر کریں۔ اس کے بعد اٹھیں اور دوسری سنتیں پڑھ کے اپنے گھر تشریف لے جائیں، اور صبح شام کے اذکار سنیں۔ صبح آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبح آپ نے کرنے ہیں 7 ذکر۔ وہ 7 ذکر کون سے ہیں؟ ان قریب انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو لکھے ہوئے بھی دے دیا کریں گے۔ وہ 7 ذکر یہ ہیں کہ آپ 100 مرتبہ پڑھیں تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ 100 مرتبہ پڑھے درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر 100 مرتبہ پڑھے استغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ پھر 100 مرتبہ پڑھے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 100 مرتبہ کے بعد پھر آپ 600 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اس کا مطلب اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ جب 100 مرتبہ پورا ہو جائے تو پھر آپ اس کو پورا کر لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر اس کے بعد دوسرا کلمہ پڑھیں، یہ ہو جائے گا 600 مرتبہ۔ دوسرا کلمہ پڑھو مسلمان بھائیوں، دوسرے کلمے کا پہلا جز اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ جب 100 مرتبہ پورا ہو جائے پورا کلمہ کریں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر 700 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 100 مرتبہ اس کو پڑھ لو مسلمان بھائیوں، یہ 700 مرتبہ ہوا۔ 700 مرتبہ صبح، 700 مرتبہ آپ مغرب کے بعد اس کو پڑھ لو
تو آپ اللہ کے ذکر کی کثرت کرنے والوں میں انشاءاللہ تعالی آئیں گے. آپ اللہ کے ذکر کثرت میں کرنے والے بندوں کی سب میں آئیں گے. اور یہ جو انہو اواب ہے وہ آپ کیسے بنیں گے؟ چلتے پھرتے ہر وقت اپنے دل میں یہ بات جاری رہے، اللہ 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 اللہ. آپ کا دل کہتا پھرے، آپ دن بھی گزار دیں، رات بھی گزار دیں، کسی وقت اللہ اللہ کریں، کسی وقت یہ کریں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. آپ یہ 24 گھنٹے کی ترتیب بنا لیں، کبھی زبان سے کبھی دل سے. جب زبان سے کوئی بات کر رہے ہیں دل سے کرو، دل سے کوئی بات نہیں، دل سے انسان ہر وقت فارغ ہوتا ہے، اللہ کی یاد جہاں رکھو. جب زبان خالی ہو جائے اللہ کا ذکر جاری کر دو، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. 24 گھنٹے مسلمانوں اس طرح گزار دو. ایک پارہ روزانہ پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھو، 3 آخری کل پڑھو. اگر اتنا کام آپ کرنے میں کامیاب ہو گئے انشاءاللہ تعالی مرنے سے پہلے آپ کو اللہ جنت میں آپ کا مقام دکھائے گا. بہت بعد میں آئے گی، پہلے آپ کو جنت میں آپ کا مقام نظر آئے گا. آپ اللہ کے ولی بنیں گے، آپ نفس مطمئنہ بنیں گے. آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس جو اللہ نے آپ کا مقام بنایا ہے وہ مقام اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے. تو سب بھائی کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق دے. اب دعا کرتے ہیں، 5 منٹ رہ گئے، 6 منٹ دعا کریں، درود ابراہیمی پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِندِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. یا اللہ یا ارحم الراحمین. اللہ جتنے بھی میرے بھائی اللہ کریم درس کے اندر بیٹھے رہے، تشریف رکھ کے اللہ کریم آپ کی گفتگو سنتے رہے، اللہ کریم اپنے ان مسلمان بندوں کا بیٹھنا قبول و منظور فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین. اللہ ہم نے شروع میں یہ ارادہ کیا تھا، ہمارے بیٹھنے کا مقصد آپ کی محبت ہے. اے میرے سونے اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین. اللہ ہمارے قلب کو اپنی یاد نصیب فرما، ہماری زبان پہ اپنے ذکر کو جاری فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین. اللہ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آپ نے اپنی یاد عطا فرمائی، اللہ کریم ہمیں بھی اپنی یاد عطا فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین. اللہ جیسے پرندے اللہ صبح شام تیرا ذکر کرتے ہیں، جھوم جھوم کر تیری تسبیحات کرتی ہیں، اے میرے سونے اللہ ہمیں بھی صبح شام جھوم جھوم کر اپنی تسبیحات کرنے والا اللہ ذاکر بندہ بنا. یا اللہ یا ارحم الراحمین. اللہ ہماری زبان کو اللہ اپنے ذکر کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین. اللہ ہمارے
ہمارے قلب کو اپنی اللہ کریم کل ہمارے قلب کو حسد سے پاک فرما یا اللہ یا ارحم الراحمین اللہ ہمارے قلب کو اللہ بغض سے پاک فرما اللہ کریم ہمارے قلب کو کینہ سے پاک فرما یا اللہ یا ارحم الراحمین اللہ جتنے بھی بھائی اللہ کریم درس میں شریک ہوئے اللہ کریم سب کو اپنا پیارا بندہ بنا اللہ کریم راتوں کو اٹھنے والا بنا اللہ کریم رات کو اٹھ کے کمبل اوڑھ کے اللہ اللہ کرنے والا بندہ بنا یا اللہ یا ارحم الراحمین اللہ ہماری دعا کو قبول فرما یا اللہ یا ارحم الراحمین اللہ ہمارے بھائی اللہ کریم ہمارے بھائی حافظ محمد شہباز صاحب حفظہ اللہ کی والدہ ماجدہ آپ کے پاس چلی گئی اللہ کریم ان کی مغفرت فرما یا اللہ یا ارحم الراحمین اللہ حافظ صاحب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما اللہ کریم ہماری دعا کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما یا اللہ یا ارحم الراحمین اللہ جتنے بھی مسلمان موجود ہیں اللہ سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اللہ کریم دل کے اندر اپنی یاد کا نور عطا فرما اللہ کریم قبر کو روشن بنا اللہ رحیم قبر کے اندھیرے کو اپنے ذکر کے نور سے نوری بنا یا اللہ یا ارحم الراحمین اللہ کل صراط پہ ہم جائیں گے اللہ کریم وہاں پہ سورج کی روشنی نہیں ہوگی وہاں چاند کی روشنی نہیں ہوگی اللہ وہاں تیرے ذکر کا نور ہوگا اے میرے سونے اللہ اس منزل پر جانے سے پہلے اللہ ہمیں اپنے ذکر کا نور نصیب فرما اللہ کریم جب اس رات پہ حاضری ہو ہمارے دائیں نور نصیب فرما ہمارے بائیں بھی نور نصیب فرما ہمارے آگے بھی نور نصیب فرما ہمارے پیچھے بھی نور نصیب فرما یا اللہ یا ارحم الراحمین اللہ جس دن کہیں سے کوئی پانی نہیں ملنے والا اللہ کریم حاضرین مجلس کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما یا اللہ یا ارحم الراحمین اللہ حاضرین مجلس کو اللہ کریم اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر کون کس کی ٹھیک اے میرے سونے اللہ اپنے فضل و رحمت کے ساتھ اللہ کریم جو ہمارا اس مسجد کا نمازی ہے اللہ کریم اس کی اہلیہ بیمار ہے یا ارحم الراحمین اللہ اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ اپنے فضل کے ساتھ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما یا اللہ یا ارحم الراحمین اللہ وہ جن بچوں کی ماں ہے اللہ کریم ان کی ماں کو صحت نصیب فرما یا اللہ یا ارحم الراحمین اللہ وہ اپنے گھر کی زینت ہے اللہ اس گھر کی زینت کو برقرار فرما یا اللہ یا ارحم الراحمین اللہ جتنے بھی مسلمان بھائی موجود ہیں جن کے والدین حیات ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرما جن کے فوت ہو گئے اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرما یا اللہ یا ارحم الراحمین اللہ اپنے فضل و رحمت کے ساتھ میرے سونے اللہ ہمیں اللہ کریم میزان عدل کے اوپر ہمارے ذکر والے پلڑے کو باری فرما اے میرے سونے اللہ سب اللہ حاضرین کو جنت الفردوس عطا فرما جنت الفردوس میں دودھ کی نہروں کا وارث بنا شہد کی نہروں کا وارث بنا اللہ پانی کی نہروں کا وارث بنا اللہ کریم شرابت طہورہ کی نہروں کا وارث بنا چلتی ہوئی بہتی ہوئی نہروں کے آگے گھر نصیب فرما سونے چاندی کے محل نصیب فرما زعفران کے باغیچے نصیب فرما یا اللہ یا ارحم الراحمین اللہ اپنے فضل و رحمت کے ساتھ میرے سونے اللہ کریم سب میرے بھائیوں کو بزرگوں کو انگوروں کے باغوں کا وارث بنا کھجوروں کے باغوں کا وارث بنا اناروں کے باغوں کا وارث بنا یا رب کریم اللہ سب حاضرین کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما سب کو روزہ اقدس حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے روزہ پر حاضری نصیب فرما اللہ کریم ہمیں اپنے ذکر کی عظمت نصیب فرما ہماری دعا کو قبول فرما اللہم صلی علی
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وآله وأصحابه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.